بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا کی وبا بری طرح دنیا کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ بڑے دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب تیزی سے ہمارے مریض بڑھ رہے ہیں۔ بہت پہلے بھی کہا گیا تھا کہ اگر ہم نے احتیاط نہ برتی تو یہ کرونا ہمارے ملک میں پھیل جائے گا۔ وہی ہو رہا ہے جس کے خدشات پاکستان کے لوگ بھی کر رہے تھے، دنیا بھر میں بھی یہ کہا جا رہا تھا، لیکن افسوس کے علاوہ کچھ نہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ نہیں کہ آج بھی وقت ہے کہ ہم احتیاط کریں۔ جو حکومت تجویزیں دے رہی ہے، جو دنیا بھر میں مروجہ طریقہ چل رہا ہے، اس پر احتیاط کریں۔ اس وبا کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ لوگوں کا، غریبوں کا، جو دہاڑی دار تھے ان کا مسئلہ ہے، جو لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں ان کا مسئلہ ہے، جو چھوٹا دکاندار ہے جو بند کر کے بیٹھا ہے ان کا مسئلہ، اس سے کیسے نپٹا جائے۔ یہ سب مسائل کا اصل جو حل ہوتا ہے وہ دنیا بھر میں وہ پارلیمنٹ ہوتا ہے۔ اب پارلیمنٹ کے لیے اجلاس بلانے کے لیے ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ کا فل فلیج اجلاس بلایا جائے۔ حکومت نے یہ تجویز دی ہے، اور جس پر چودھری فواد نے بڑے دھڑلے سے یہ بات کی ہے کہ ورچوئل اجلاس بنانا چاہیے، اور ورچوئل اجلاس کے لیے اپوزیشن راضی نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، فزیکل اجلاس ہونا چاہیے۔ جب تک آپ لوگ موجود نہیں ہوں گے ہمارے لیے اجلاس قابل قبول نہیں ہے۔ اپوزیشن نے پہلے بھی اسمبلی کا اجلاس بنانے کے لیے ریکوزیشن دی تھی، جو کہ افہام و تمزی سے واپس لے لی گئی، اب پھر دوبارہ دی ہے۔ اور آئین یہ کہتا ہے کہ جب 1/4 ممبرز اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے درخواست دیں تو 14 دن کے اندر اندر وہ اجلاس بلانا پڑتا ہے۔ اب وہ اجلاس بلایا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اجلاس ورچوئلی ہو یا پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونا چاہیے، یہ ایک سوال ہے۔ آئین اس میں کیا کہتا ہے، پہلے میں ذرا وہ آپ کو آئین کا سیکشن پڑھ کے سنا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ پاکستان کا آئین ایگزیکٹلی کیا کہہ رہا ہے۔ پاکستان کا آئین کا آرٹیکل ہے 54۔ The President may from time to time summon either house or both houses in joint sitting to meet all such time and place as he thinks fit۔ یہ ہے جس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ورڈ ہے کانسٹیٹیوشن میں to meet at such time and place as he thinks fit۔ تو اس کو دیکھنا یہ ہے کہ یہ پلیس کیا صرف پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ ہاؤس ہے، یا پلیس جہاں پریزیڈنٹ فیصلہ کرے کہ اس جگہ اجلاس ہونا چاہیے۔ ہماری کیونکہ بحث پارلیمنٹ ہاؤس کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اپوزیشن کہتی ہے ہر صورت وہاں ہو، حکومت کہتی ہے کہ حالات ایسے نہیں ہیں، ایک انہونا ایک وبا آئی ہوئی ہے، انہونی وبا ہے جو دنیا بھر میں ہے۔ اس حالات میں ہمیں کوئی رسک نہیں لینا چاہیے، ہمیں 342 کا ہاؤس ہے اس کو اکٹھا کر کے ایک نیا سلسلہ نہیں شروع کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو خاص طور پر یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ بہت بڑی وبا ہے، اس کا مل کر ہی مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس پر ضد والی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم آئین کو دیکھیں تو آئین تو کہتا ہے پریس کا فیصلہ تو پریزیڈنٹ نے کرنا ہے۔ اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو دنیا اس کا مقابلہ اب نارمل حالات کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ابھی انہی دنوں کرونا کے دنوں میں ہی کینیڈا نے اپنی پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا ہے، ان کے 338 ارکان ہیں، انہوں نے ورچوئل اجلاس بلایا اور بھرپور طریقے سے 2 گھنٹے اجلاس رہا، وہاں کویسچن آنسر ہوا، سب کچھ ہوا۔ اسی طرح ہم انگلینڈ کی بات کریں تو 700 سالہ تاریخ ہے انگلینڈ کی جمہوریت کی، پارلیمنٹ کی، ان کے 650 ارکان ہیں، انہوں نے بھی ورچوئل اجلاس کیا ہے۔ آسٹریلیا والے اس پر ورکنگ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیسے ورچوئل اجلاس کرنا ہے۔ یورپ یونین والے
اپنی میٹنگز کر رہے ہیں کہ ہم نے اس میں کیسے اجلاس بلانا ہے. تو یہ جو ورچوئل اجلاس ہے یہ تو اب آج آپ کے ان حالات میں جو وقت کی ضرورت بن گئی ہے. اور میں یہاں یہ بھی سب کو یاد دلانا چاہتا ہوں، حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی، کہ دیکھیں اس سے پہلے کابینہ کے اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے ہو چکے ہیں. اس سے پہلے تمام جو اجلاس ہے، ایون میاں شہباز شریف صاحب نے جو اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے کرونا پر ہی انہی دنوں پہ ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے اجلاس بلائے ہیں. صوبائی گلگت بلتستان کی حکومت سے بات کی ہے، انہوں نے کشمیر کی حکومتوں سے بات کی ہے، تمام ایم این اے سے میٹنگ کی ہے. انہوں نے بھی آج کے حالات میں یہ مناسب سمجھا. اور پھر یہ بھی آپ کو میں یاد دلاؤں کہ میاں شہباز شریف صاحب تو اپنے دور حکومت میں بھی وہ ویڈیو لنک سے بات کرتے رہے. وہ اس جدید دور سے ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے رہے. ابھی آپ سپریم کورٹ کو دیکھیں، ہائی کورٹ دیکھیں، وہاں بھی یہ اس طرح کرونا کے حالات کی وجہ سے خاص طور پر ویڈیو لنک سے کیسز چل رہے ہیں. عدالتیں وکیلوں سے انہوں نے کہا کہ آپ گھروں میں بیٹھے، وہاں بیٹھ کر آپ آرگومنٹ کریں. تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تمام جو مسائل ہیں ان کا حل موجود ہے، صرف آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، ایک اور بھی یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں میں نے ایک طرف گزارش کی کہ اتنے اجلاس لوگوں کے ہو چکے ہیں، سینٹ میں، ہماری پاکستان کی سینٹ میں آج بھی جو آن لائن نوٹس دیے جا رہے ہیں، آن لائن سوال پوچھنے کی اجازت ہے، آن لائن ایڈجرنمنٹ موشن کی اجازت ہے. بھئی آپ تو پارلیمنٹ میں یہ کام آپ کر چکے ہیں، تو پھر آج آپ کو کیا پرابلم ہے؟ امجد پرویز صاحب سیکرٹری سینٹ رہے ہیں، کچھ 30 سال انہوں نے سینٹ میں کام کیا ہے، بڑے ایکسپرٹ ہیں. حکومت کو چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھائے. چودھری فواد صاحب بڑا سب سے کہہ رہے ہیں کہ، اور میں سمجھتا ہوں درست کہہ رہے ہیں، کہ اپوزیشن کو جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اپوزیشن کے لوگوں کو مولویوں کی طرح وہ اس طرح نہیں ہے، وہ جدید لوگ ہیں، وہ لاکھوں لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ لاکھوں لوگوں کی ضرورت ہے، ان کی ملک کو ضرورت ہے، قانون سازی کے لیے ضرورت ہے. 2-2 4-4 لاکھ کے وہ نمائندے ہیں، ان کی سیفٹی ہم سب کا فرض ہے. تو اس لیے یہ سارے جو احتیاطی تدابیر ہیں یہ اس لیے اختیار کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی جانیں محفوظ ہوں، اور پھر ان لوگوں کی جانیں جو 5-5 لاکھ کے نمائندے ہیں. تو اور پھر میں ایک اور گزارش کروں کہ ہم 17ویں صدی سے، جب سے یہ پارلیمنٹ شروع ہوئی ہیں، وہاں سے سفر طے کرتے کرتے آج 21ویں صدی میں پہنچ چکے ہیں. جب ہم اس نئی صدی میں پہنچ چکے ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ ہمیں جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں ورچوئل اجلاس جو ہے وہ بلانا چاہیے. ہاں، یا تو ایک اور آپ کو میں بتاؤں، یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے 130 دن کا سیشن اسمبلی کا اجلاس پورا کرنا ضروری ہے. تو یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے آپ کو اجلاس بلانا چاہیے، اور اس میں اس آئین کی 54 آرٹیکل کے تحت، 54(1) کے تحت پریس کا فیصلہ تو پریزیڈنٹ نے کرنا ہے. ہاں، آپ جو کام کر سکتے ہیں اس میں حاضری کو یقینی بنا سکتے ہیں. دوسرا یہ کیا جا سکتا ہے کہ اجلاس میں جس حد تک کورم ہے، مثلا قومی اسمبلی کا کورم کوئی 85-86 ممبرز پر ہوتا ہے، سینٹ کا جو کورم ہے وہ 26 ارکان پر ہے. آپ یہ انشور کریں کہ اس حد تک ممبرز کی حاضری پارلیمنٹ ہاؤس میں یقینی بنائی جائے. دوسرا، آپ یہ بھی اس کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ وہاں ہر پارٹی کے پارلیمانی لیڈرز اور ان کے اہم لوگ وہاں موجود ہوں. آپ اس بات کو بھی طے کر سکتے ہیں کہ اہم لوگ جنہوں نے خطاب کرنا ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہوں. دوسرے لوگ جہاں جہاں ہیں، جہاں ان کے دفاتر ہیں، وہاں موجود ہوں. اسی طرح آپ ووٹنگ کا طریقہ کار طے کر سکتے ہیں، اور یہ اسپیکر اپنی رولنگ سے یہ سارے فیصلے کیے جا سکتے ہیں، اور اس رولنگ کو جب ہاؤس کا اجلاس ہو تو اس کی منظوری لی جا سکتی ہے. تو میں اس میں کہوں گا کہ خدا را ضد کا مسئلہ نہ بنائیں. آج ملک کو افہام و تفہیم کی ضرورت ہے.
آج اپوزیشن اور حکومت کو اس وبا کا اکٹھے ہو کر مقابلہ کرنے کے لیے ضرورت ہے، اور اس کے اسی لیے سب سے بڑا فورم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے۔ اور ہاں، یہ بھی میں آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس کو بڑا افیکٹو ہونا چاہیے، بڑا اس کو ہمیں مثبت بنانا چاہیے، تنقید اور تانہ زنی کا چکر نہیں چلانا چاہیے، مثبت تجویزیں دینی چاہیے، اور ان مثبت تجاویز کو میں حکومت سے کہوں گا کہ وہ بھی ان پر غور کرے اور عمل کرے۔ حکومت بھی اس کو ضد کا نہ مسئلہ بنائے کہ اگر اپوزیشن اچھی باتیں کر رہی ہیں تو ہم کہیں کہ جی ہم نے اس لیے عمل نہیں کرنا کہ بھئی وہ اپوزیشن نے بات کی ہے، انا کا مسئلہ کیوں بنائیں؟ پارلیمنٹ کا یہ اجلاس ورچولی ہونا چاہیے، اور حکومت کو بھی اپوزیشن کو بھی سر جوڑ کر ایسی تجویزیں دے، ایسے فیصلہ کرے کہ ہم ملک کو آگے لے جا سکیں اور اس وبا کو کا صحیح طور پر مقابلہ سکیں۔ ایک اور بات میں پرائم منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ انہوں نے بہت سارے پورٹلز بنائے ہیں، بہت ساری ویبز بنائی۔ ایک یہ کرونا کی پارلیمنٹ کے لیے ویب بھی بنا دیں، وفاقی سطح پر وزیر اعظم اس کی نگرانی کرے اور صوبوں کی سطح پر وزراء اعلیٰ کریں، جہاں پر ارکان اسمبلی اپنے اپنے حلقوں کے غریبوں کی، بے روزگاروں کی، جہاں جو ضرورت ہے ان کی وہ تجاویز بھیج سکے، تاکہ یہ بھی ایک سلسلہ چلے اور ہم تاکہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ لوگوں کا بھلا ہی ہم سب کا مقصود ہے۔ اور میں ایک اور بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ ورچوئل اجلاس بلانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ارکان اسمبلی اپنے حلقوں میں بھی رہیں گے، جہاں ان کو عام لوگوں کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسمبلی کا اجلاس بھی اٹینڈ کر رہے ہوں گے۔ یار یہ اچھی بات نہیں ہے؟ اہم لوگ اسمبلی میں موجود ہوں گے، وہ سارے ایس او پیز پر عمل کر سکتے ہیں، فاصلہ رکھ سکتے ہیں، احتیاط کر سکتے ہیں۔ اسمبلی کا اجلاس بھی آپ کا لیگل طریقے سے ہو گیا، آئینی طریقے سے ہو گیا، اور آپ نے کرونا کا بھی مقابلہ کر لیا، پوری احتیاط بھی کر لی، اور جو لوگ نہیں آئیں گے یا وہ اپنے اپنے حلقوں میں غربا کا بھی خیال رکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، احتیاط کرے، کرونا سے بچے، جو بھی حکومتی ہدایات ہے، جو بھی WHO کہتا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ خدا ہم سب کی خیر کرے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ دوستو ہمارے چینل منیر احمد خان آفیشیل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔